الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا بھروسہ رکھتے تھے، جن پہ آپ کو اعتماد تھا، ان کو دعوت دی اور وہ لوگ اسلام لے آئے۔ اب آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد اہل مکہ کا رد عمل کیا تھا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 26 ہے، عشیرتک الاقربین، اور اس صورت میں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پیش ہے، جس میں فرعون نے اور قوم فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو پریشان کرنا شروع کیا تو ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور فرعون اور قوم فرعون جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے جو دریا میں گئے تو دریا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ دوسری طرف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کو بھی ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ مثال رہے کہ جو قوم اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی دعوت کو جھٹلاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور صحابہ کے پاس بھی یہ نظیر رہے تاکہ ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کس طرح سے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، اور ساتھ میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی، ان کی تعداد کل تقریباً 45 تھی، جس میں ابو لہب بھی تھا، اور ابو لہب نے فٹ سے بات کو لپک لی اور بولا کہ بھتیجے دیکھ، یہاں سب تمہارے چاچا یا چچیرے بھائی ہیں، جو تو بات کہتا ہے وہ تیری بات سے اپنے باز آ جا، ورنہ ہماری آپس میں دشمنی ہو جائے گی اور تیرے باپ کا خاندان ہم سے بچا نہ پائے گا، اور سب سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ تیرا ہاتھ پکڑ لوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نہ کہا اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ جمع کیا اور اللہ کے حمد و ثنا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا رہنما گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرح خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے تم سو جاتے ہو، اور اسی طرح پھر اٹھائے جاؤ گے جیسے تم سو کر جاگتے ہو، پھر جو تم کرتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ جو تمہاری باتیں ہیں صحیح ہیں، سچی ہیں، تمہاری نصیحت بھی ہمیں قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کی قدر کرتے ہیں اور سچی جانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان ہے جس کا ایک فرد میں بھی ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش یعنی آگے ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو۔ باخدا میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، تمہارے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا، البتہ میری طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا مانتے تھے، ان کی پوری حمایت کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھے۔ اور اس پہ ابو لہب نے لپک کر کہا، باخدا یہ برائی ہے، اس کا ہاتھ یہیں پہ پکڑ لو اور اسے روک دو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے میں اس کی حفاظت کرتے رہوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ابو طالب میرے ساتھ ہیں، میں دین کی دعوت لوگوں کو دیتا رہوں گا اور ابو طالب میری حمایت کریں گے، لہٰذا ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ آواز سن کر قریش کے قبیلے آپ کے پاس جمع ہو گئے، اور جو خود نہ جا سکا اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی توحید اور رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں
یوں درج ہے جب عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور قریش کو آواز لگانے شروع کر دی، اے بنی فہد، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ جو خود نہ جا سکا وہ اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں کہوں، اگر میں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر دھابا بولنے والی ہے، تو کیا تم اسے سچ جانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم سچ جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ پر سچ کا ہی تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تمہاری طرف کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تمہارے دین غیرت، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا ہے؟ یہی بات سننے کے لیے تم نے ہمیں بلایا ہے؟ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو جائے، یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود غارت ہو جائے، اور آخر تک یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ لیکن میں تم لوگوں کو، یعنی اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے ہمارا نسب اور قرابت کا تعلق ہے، لہٰذا میں اسے ہمیشہ باقی رکھنے اور تر و تازہ رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے قوم پر اور قریش پر یہ واضح کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت پر ایمان لانے اور اللہ پر ایمان لانے میں ہی بھلائی ہے، اس کے علاوہ جس پر تم قائم ہو وہ سب پگھل کر ختم ہو جانے والی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں جس دن پر تم چل رہے ہو۔ لہٰذا کہہ دو لا الہ الا اللہ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملقوا عرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ ابھی اس اعلان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھل کر اعلان کیا تھا، اس کی گونج ابھی عرب میں پھیل ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، فاصدع بما امروا وعارض عن المشرکین، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کھل کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے رخ موڑ لیجئے، مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے ان کی کھل کر تردید کرنی شروع کر دی اور ان کی پرتیں کھولنی شروع کر دی، اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ تم جن معبودوں کو پوجتے ہو کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھ، اور ان تمہیں وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر بیان کرتے اور یہ کہتے کہ جو تم اللہ کے پاس جو تم ان کو سفارشی بنائے ہو یہ کھلی گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ چھوڑ دو ان کو اور آ جاؤ ایک اللہ کی طرف۔ لہٰذا مکہ نے ایک ایسی آواز سنی تھی جس سے مشرکین بالکل غم و غصے سے پھٹ پڑے تھے، ان پہ اچانک ایک بجلی سی کونت پڑی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے، جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، اس کو اچانک سے چھوڑ دینے کو کہہ رہا ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک نہیں رکھتے۔ لہٰذا اچانک سے پھوٹ پڑنے والے اس انقلاب کو قریش چاہتے تھے کہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اس کا یہیں پہ صفایا ہی کر دیا جائے، نہیں تو یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم ہی کر دے گا۔ لہٰذا قریش اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور اللہ کی الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ان سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی، ان کی کوئی مرضی نہ چلے گی، ان کی برائیاں نہ چلے گی، جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ان کی منمانی ساری ختم ہو جانی ہے۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے، لیکن ان کے سامنے پریشانی یہ تھی کہ جو شخص ان کے مد مقابل تھا انہیں وہ بچپن سے جانتے تھے، انہیں سچا جانتے تھے، انہیں صادق جانتے تھے، اخلاق کا جو معیار تھا کافی ہی اعلیٰ تھا، انہوں نے اپنے نسلوں میں کئی دور تک انہوں نے نہ کوئی ایسی مثال دیکھی تھی اور نہ سنی تھی، لہٰذا وہ کرتے بھی تو کیا کرتے، اور اپنی برائی سے بچنے کے لیے وہ جو کچھ کر رہے تھے اسے بھی جاری رکھنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بل یرید الانسان
الانسان لیفجر اماما، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے، وہ اپنے برائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہیں ایک ہی راستہ سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کے پاس جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ ہمارے معبودوں کو بھلا برا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ در حقیقت یہ ہمارے باپ داداؤں کی بھی توہین ہے جو اس دین پر گزر چکے ہیں، لہٰذا آپ انہیں روکیے۔ یہ کہنے کے لیے وہ ابو طالب کے پاس گئے، لہٰذا وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کو کہتا ہے کہ کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک نہیں، ہمارے عقلوں کو کہتا ہے کہ یہ احمق ہے اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ قرار دیتا ہے، لہٰذا آپ انہیں روک دیجیے یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے بڑے ہی نرم لہجے میں ان سے بات کی اور بڑا ہی اچھے طریقے سے ان سے بات کی اور سمجھایا اور انہیں واپس بھیج دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے کام پہ لگے رہے، اللہ کی طرف بلانے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے میں اور ان معبودوں کی سچائی کو بیان کرنے میں، جو ان کے جھوٹے معبود تھے ان کی حقیقت بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے۔ اب آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ، چلے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آگے جانیں گے جو قریش کا جو مجلس سورہ بلایا گیا جس میں اس مسئلے پر بات ہوئی، ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے، انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔